بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. لانی صاحب 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ سے تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ایک تو عمران خان صاحب کا ایشو ہے جس پہ آپ نے کچھ ارشادات فرمانے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک گفتگو ہوئی ہے. آپ کو ایک میرا ٹویٹ میں یاد کرانا چاہوں گا جو پچھلے سال میں نے کیا تھا, جب وہ کہتے تھے میں یہاں سے چڑھا اور ادھر سے نکلا اور وہاں پہنچ گیا 12 شہر کراس کر کے پیچھے سے وہ ہری پور سے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ڈرامے بازی ہے. ڈرامے بازی میں نے لفظ استعمال نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھا ریلیونٹ لوگوں سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ذرا کھل کے خود بتائیں. آج کل تو ویسے بھی چیف منسٹر نہیں رہے کہ کیا معاملات ہیں جو اس زمانے میں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی. ویسے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی قریب پہنچ چکے تھے ہم. اچھا, دوسری بات, کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ ایک IMF نے جاری کی. جی اس کے اوپر حکومت نے اپنا ایک ایکشن پلان بنا لیا ہے اور بنا کر IMF کے ساتھ شیئر بھی کر لیا ہے. 240 پیجز کا پلان ہے. ماشاء اللہ, محنت تو کی ہے نا انہوں نے. محنت کی ہے. اب IMF کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ کراچی اور کراچی کے بعد پھر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اس کے بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری امپورٹنٹ چیز ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. دنیا اخبار کے رپورٹر ہیں مدثر علی رانا, انہوں نے ایک بڑی اچھی سٹوری کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں کریڈٹ دوں. انہوں نے 2 دن پہلے ایک سٹوری کی کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے اور ایک کنسورشیم ہے بینکس کا, اس سے $600 بلین جو ہے وہ کمرشل فائنینسنگ حکومت لے رہی ہے. آج شہباز نے بھی اس کے اوپر سٹوری کی ہے اور اس کے اوپر ریٹ بھی اس نے بتایا ہے کہ 6.3 ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپریل میں حکومت پاکستان نے $1.3 بلین یورو بانڈ کے واپس کرنے ہیں, جس پہ میں نے خبر کی ہے. اپنی بھی مشاوری میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. کر لیں کوشش تو یہ 3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے اب عمران خان صاحب کے معاملے میں کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک پہ آ جائیں, اس کے اوپر پہلے بات کر لیں. آ جائیں کیونکہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ سسٹم میں کرپشن ہے, لوپ ہولز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں, ایک تو یہ 240 صفحات ماشاء اللہ, تو ان کو کس طرح بھرا ہے انہوں نے, اور یہ جو ایکشن پلان ہے کس حد تک عمل درآمد بھی اس پہ ہو سکتا ہے یا صرف یہ جمع کرانے کی حد تک ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ 3 سال کا انہوں نے پلان دیا. ہاں, میں معذرت اس سے پہلے بریفلی اگر ہم ناظرین کو ویسے یاد بھی کروا دیں آپ, اگر وہ کیا تھا کرپشن رپورٹ میں بریفلی اگر 2-3 اس کے پوائنٹس. گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں IMF نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. سسٹمیٹک کرپشن ہے. اس میں انہوں نے جو پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے اس سے لے کر جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے, وہ FBR کا ریگولیٹری رجیم, اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان کا, مثلا نیب, FBR, FIA, کرپشن اینٹی کرپشن جو باڈیز ہیں ان کا, پھر اس کے بعد نیب کا, پھر اس کے بعد جو منی لانڈرنگ ہے, ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے, ان ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. اور اس سول سروس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ایسٹس کی ڈکلریشن کا بھی ایک نظام جو ہے وہ اس کے اندر بنانا ہے. اس کے بارے میں ایک IMF کی رپورٹ آئی تھی اور وہ بڑی ہولناک قسم کی, جس کو گورنمنٹ نے روکنے کی کوشش کی تھی, چھپی تھی تو وہ بھی سینسرڈ میرا خیال ہے چھپی تھی. کچھ حصہ اس کا اس میں سے ڈیلیٹ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے, لیکن میجر چھپ گیا تھا. اس میں صرف ایک میں آپ کو بتاؤں کہ نیب نے یہ بتایا تھا کہ پچھلے چند سالوں کے دوران انہوں نے کوئی 5.8 ٹریلین کے لگ بھگ ریکوریز کی ہیں. وہ ویسے بعد میں ایکسپلین ہوا کہ وہ جو ایسٹ زمینوں کی ہے اس کی کاسٹ مالیت شو کر دو, ساری بات وہ مارکیٹ ویلیو شو کر دو. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اگلے 2 سال جو IMF کا پروگرام ہے اس میں چلنا ہے. 15 نکاتی ایک ریفارم کا ایجنڈا حکومت نے ان کے سامنے رکھا ہے. جو بڑی بڑی باتیں ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 10 بڑے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس جن میں کرپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے بارے میں بتانا ہے 2027 کے 2027 کے دوران. بتانا ہے صرف ابھی؟ جی بتانا ہے نا. یہ پہلے اس کا وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں نا,
ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے بعد ریٹیفیکیشن ہوگی. دیکھیں یہ تو ایک کیا کہتے ہیں کہ نیکڈ ریالٹی ہے, ایک سب کو پتہ ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ٹاپ 10 کی انہوں نے ٹاپ بات 10 جی انہوں نے بتانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس میں ججز کی پرفارمنس کا بھی ایک کرائٹیریا, اس کا بھی ایک میکنزم جو ہے وہ ایوالو کیا جائے گا اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تیسرا جو امپورٹنٹ ترین ہے وہ یہ ہے کہ سول سرونٹس کے جو ایسٹس ہیں اس کا ایک میکنزم بنا کے اس کو اپلوڈ کرنا. یہ تو دیکھیں آلریڈی ایک پری کنڈیشن تھی اس سال کا, انہوں نے وعدہ اب ہم کیا نے ہوا ڈیڈ ہے. لائن دے دی ہے نا, کچھ کام 2026 میں کرنے ہیں, کچھ 2027 میں کرنے ہیں. اللہ کرے یہ ہو جائیں. اب اچھا, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے, ایف بی آر کا ایک انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل بنا ہوا ہے, ہاں جی, لیکن وہ بالکل ڈورمنٹ ہے. اس پہ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ نے فنکشنل کرنا ہے, اس کی رپورٹنگ کا میکنزم کس طرح سے کرنا ہے. اچھا, امپورٹنٹ ترین بات جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے مجھے کہنی چاہیے, اینٹی منی لانڈرنگ لا, اس کے اندر مزید امینڈمنٹس کرنی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے, مقصد کہ جو مثبت چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم نے کاغذی کارروائی تو ایٹ لیسٹ سامنے اب کر دی ہے. یہ ہمارا ایکشن پلان ہے. اور جو انٹرنیشنل ادارے آپ کو پتہ ہے, بدقسمتی یہ ہے, اگر میں تلخ حقیقت بیان کریں کھل کے تو وہ زیادہ تر یہ لکھ کے دینا ہی سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے, رپورٹ آ گئی ہے, نہیں تو وہ کیا کریں, ایکشن پلان جمع ہو گیا, اب آگے امپلیمنٹ نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک کمٹمنٹ آن دی ریکارڈ آ جاتی ہے کہ جناب یہ ہم کرنے والے ہیں. ایک ساورن اسٹیٹ کے جو لوگ اس میں رہنے والے ہیں, سب سے زیادہ لوگوں کی طرف سے اور پاکستان کے جو ود ان انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنی چاہیے. پاکستان میں ایک ادارہ ہم نے بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. وہ لوگوں کی عام ٹوسٹنگ کے بجائے جو ایکچوئل میں کام ہے نا وہ کرے نا. اب ٹیکس کا کام ایف بی آر کا ہے وہ کرے, جو ریگولیٹرز ہیں وہ اپنی کھینچا تانی کرنے کے بجائے جو ٹھیک کام ہے, جو میرٹ کے اوپر کام ہے وہ کریں. لیکن ایک پرابلم ہے نا سر, اگر آپ یہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز خاص کر ریگولیٹرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس میرٹ کے اوپر نہیں کریں گے بلکہ اپنے لوگوں کو نوازنے اور پارکنگ کی جگہ رکھیں گے تو گورننس کہاں امپروو ہوگی, نہیں ہوگی. تو یہ تو کرپشن اس رپورٹ میں آنا چاہیے تھا نا, اور ان کو بھی بتانا چاہیے تھا, آئی ایم ایف کو پوچھنا چاہیے تھا. پوچھا ہے انہوں نے, یہ آئی ایم ایف نے یہ پوچھا ویسے ان سے کہ وہ جو سیاستدانوں نے کہہ دیا ہے پارلیمنٹیرینس نے کہ ہمارے ایسٹ نہیں ڈکلیئر کیے جائیں گے, وہ پوچھا ہے وہ تو ابھی آئی ایم ایف آئے گا تو پوچھے گا نا. یہ تو حکومت پاکستان کا رسپانس ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی تو آئی ایم ایف نے آ کر ایک چیز ہم کر رہے ہیں, تیا پانچا ایک کرنا ہے اور کر رہے ہیں. چلیں خیر, وہ اللہ کرے جی جو بھی کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ کا جو امپلیمنٹیشن پلان ہے پازیٹیولی, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اگلے 2 سالوں کے دوران اس سے امپلیمنٹ ہونا ہے. ہاں, امپلیمنٹ ہو, پراپرلی انفورس ہو, اس میں سے کچھ نکلے, کچھ مثبت چیزیں نکلیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. امید مجھے ذاتی طور پہ تکلیف والی بات ہے لیکن کم ہے, کیونکہ جس طرح کا سسٹم ہمارا ابھی تک چل رہا ہے اس میں نظر نہیں آتا کوئی سنسیرٹی. جس طرح کی کانٹراڈکشنز خود گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرس میں. ابھی آپ نے وہ ہم ایس او ایز کے لاسز کی بات کی تھی کل پرسوں, اس سے پہلے گروتھ کے نمبر, اس سے پہلے اور چیزیں, کہنا کچھ کرنا کچھ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہیں ابھی, اس میں یہ رپورٹ کا آنا, لکھی ہوئی کا چلے جانا ٹھیک ہے, پازیٹیو سائن ہے. امپلیمنٹیشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاز کی امپلیمنٹیشن کا ہے, رولز کی امپلیمنٹیشن کا ہے, ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن کا ہے. تو یہ ہے. تو یہ دوہرے معیار سے مجھے چلتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا, جو حکومت کا دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ چلے گئے, ان کی رپورٹ آ گئی, پھر آپ نے کہا نہیں آنکھ تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ایک پورا پروٹیسٹ کا ایک ماحول بن گیا اور یہاں پہ بھی کچھ اسلام آباد میں بھی ہل جل ہو گئی, پشاور میں بھی روڈیں بلاک ہو گئیں, کچھ ہو گیا, تو آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب بیچ میں آ گئے. اچانک وہ اس طرح آگے بیچ میں اسلام آباد آ کے انہوں نے انٹرویو دینے شروع کر دی. بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دی. اور وہ کس طریقے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک مومنٹم بنا تھا اس کو بڑا ٹیکٹفلی حکومت نے ڈیفیوز کیا. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے تو ڈیفیوز کرنا تھا. ہاں جی, اس کا مطلب ہے کہ ود ان پی ٹی آئی کچھ لوگوں نے اپنا کندھا پیش کر دیا ہے ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. پہلے ہی وہ پیش تھا نا, پہلے ہی پیش وہ تھا. تو آپ کو یاد ہوگا نا سال پہلے جو میں نے عدم اعتماد تھا تو علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا تھا. دیکھیں, اور وہ اسی لیے آتے تھے ادھر ملتے تھے محسن نقوی سے,
مزے کی بات اب تعریفیں بھی کی ہیں، تعریفیں بھی کی ہیں. اور دوسرا پھر علیمہ خان کو کارنر کرنے کے لیے جو عمران خان کی بہن ہے کہ جناب یہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بھی اینٹی علیمہ خان ہے جو اس سے لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ ابھی پالیسی کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے کچھ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، کہ جو بھی اینٹی علیمہ خان بیان دیتا ہے یا آگے آ کے دیتا ہے وہ ہر چینل پہ اس کے دھڑا دھڑ انٹرویوز آنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ خود ہی ایک اشارہ ہے عقل مندوں کے لیے. اس میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ جس کا کریڈٹ میں حکومت کو دینا چاہتا ہوں، نہ کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس میں فیل ہو گئی، کہ یہ جو آنکھ کا ایشو اٹھا، ہاسپٹل جانے والے تھے نہیں جانے والے تھے، اب جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ ساری جو سچویشن علی امین گنڈا پور نے کریٹ کی. اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور نے کریٹ کی، ابھی بعد میں یہ جو انٹرویوز دے کے ٹھیک ہے. اب وہ ساری میں وہ آنکھ کا ایشو کہاں رہ گیا ہے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی نا، وہ آ گئی. وہ سنیں نا، اب اب سنیں نا ایک منٹ میرے سوال کرنے دیں. وہ یہ آئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کافی زیادہ اچانک بہتر ہو گئی ہے. اچانک وہ 85% چلی گئی تھی. اب سار عالم جن کے آپ مداح ہیں انہوں نے بھی کلیم کر دیا کہ ختم ہے، میرا دعویٰ ہے. پھر اچانک وہ آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ سچ بولا جا رہا ہے نا. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ ون سائڈ سچ ہے، ون سائڈڈ ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اجلاس سے مطمئن ہیں. وزیر داخلہ شہزادہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے مطمئن نہیں ہونا، ان کی فیملی نے، ان کی پارٹی نے اور ذاتی شخص نے اس نے مطمئن ہونا ہے نا. اس کی تو آپ بات نہیں سننے دے رہے، نہ اس کو کسی سے بات کرنے دے رہے ہیں، نہ اس سے کسی سے ملنے دے رہے ہیں. تو آپ کیسے کہتے کہ ان کو بہترین علاج ہو رہا ہے یار؟ یہی تو ساری اس میں گیم ہے. تو ایک طریقے سے بڑی کامیابی سے حکومت نے وہ جو بندے تھے ڈیفیوز کر دیے. بات جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اب اس کا آپ بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ان کی فیملی سے انہیں ملنے دیا جائے اور پرائیویٹ سن لینا، اور پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں ان سے معائنے کی اجازت دی جائے. خود وہ کہتے ہیں میرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایگزامن کریں آ کے، یا ان سے میں دل کی بات کروں تو وہ کرنے دی جائے ان کو. وہ نہیں وہ کرنے دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے عمران خان کا. پھر اور اس سے آگے اور چیزیں ایکسپوز ہو گئیں. اب سہیل آفریدی جو ہیں چیف منسٹر، وہ بھی آج کل دبے ہیں. اب ان کے متعلق بھی چل رہا ہے شاید کوئی ان کو ہٹا دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھنے کی جو کامیاب اسکیم حکومت کی چل رہی ہے وہ کامیابی سے جاری ہے. وہ ہر طریقے سے اس کو وہ پھر اپنے بندے بھی ڈال کے سب کچھ کر کے ڈیفیوز کر لیتے ہیں سچویشن کو. اور اب رمضان آ گیا تو وہ موومنٹ بھی انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم نے ختم کر دی. تو اینی ویز یہ تو لیکن ایک اشارہ، ایک بات اور بھی ہے، آنکھ میں چولی چلتی رہے گی. ایک بات اور بھی ہے سر، وہ یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں عمران خان کی بہنیں اور وہ کیمپ ہے، دوسری طرف یہ جو امین گنڈا پور صاحب اور باقی شیر افضل مروت اور یہ سارا گروپ ہے، تیسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئین تحفظ موومنٹ بھی ہے. تو یہ جو آئین تحفظ موومنٹ ہے جو پارلیمنٹ میں 2 دن جو ہے وہ ایک دن وہ بلکہ راجہ ناصر صاحب جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے بارے میں بھی آیا تھا کہ وہ شوگر کے پیشنٹ ہے لیکن وہ کھانے کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا. رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ جو آئین تحفظ موومنٹ ہے یا یہ جو پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں کنفیوز سگنلز ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کوشش ہی بتائیں. پارلیمنٹ کے اندر کریں گے نا. وہ تو پارلیمانی لیڈرز ہیں نا، وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی کوشش کریں گے. پارٹی کے تو لیڈر نہیں ہے نا بھائی. وہ تو پارٹی کے اندر جو تتر بتر سسٹم ہوا ہے وہ کس نے صحیح کرنا ہے؟ تو اسی چیز کا فائدہ ہم بار بار کہتے ہیں حکومت اٹھا رہی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کیمپین اس طریقے سے بلڈ ابھی تک ہمیں کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. یہی چیز علیمہ خان کہتی ہیں. اور علیمہ خان کی چونکہ ہاکش اپروچ ہے، ایک سخت ہارڈ لائن ہے، تو وہ اس لیے ان کو وہ سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کمپرومائزڈ قسم کی لیڈرشپ آئے اور کوئی بات بنا کے ہم آگے چلیں. تو ٹائم بھی گین ہو جاتا ہے اس سے. لیکن اس سارے میں یکدم ہم نے دیکھا کہ جو صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں وہ جناب علی بڑے کہہ لیں کہ غصہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، ہم سیاسی غصے میں آ گئے. کیسے؟ کوئی عمران خان کو جو انہوں نے کہا جی کہ تم 1.5 سال میں تھک گئے اور یہ ہے اور وہ ہے. اچھا، انہوں نے ایک جگہ خطاب کر 2-3 جگہ لاہور بھی اب گئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو وہ رحیم یار خان گئے ہیں، پھر انہوں نے ادھر بھی ایڈریس کیا ہے، پھر ادھر بھی ایڈریس کیا ہے، اور پھر کراچی میں بھی کچھ ایڈریس کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اندر کھانے کھچڑی اور بھی پک رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کھچڑی یہ ہے کہ صدر مملکت کی جو پاورز ہیں ان کے بارے میں مختلف منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ان کے اندر ایک اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے
کہ صدر مملکت اپنے آئینی جو ان کا کام ہے اس سے آگے بڑھ چڑھ کے کچھ کام جو ہے وہ کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن کے اوپر کچھ پرابلمز ہیں. کچھ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی کچھ چیزیں آئیں, مثلاً ایف ٹی او. لیکن جب سے نئے ایف ٹی او آئے ہیں انہوں نے کافی, مجھے لگتا ہے حجازی صاحب, انہوں نے کافی ریکنسائل کر لیا ہے پریزیڈنسی کے ساتھ. لیکن ایف بی آر کا میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ایف بی آر کا پھڈا ہے اور ایف بی آر ٹھیک ہے ان کی اس سارے لیکن ہم ایشو کے اوپر. سیاسی بات کر رہے تھے, خیر ٹھیک ہے. سیاسی بات کے کچھ ریپریکشنز آپ کو یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں انتظامی معاملات کے اندر. لیکن کچھ لوگ جو سمجھنے والے یہ کہتے ہیں مہتاب صاحب, جو اصل میں اب غصہ آصف علی زرداری کو عمران خان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں بار بار, وہ ایک طرح سے انہیں ایک یہ بھی ہے غصہ, تھوڑا سا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بار بار جو ایک تجویز پیش کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی مل کے کچھ کر لیں, وہ نہیں کامیاب ہو پا رہے نا اس میں. تو اس سچویشن کی وجہ سے یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی وہ سٹک ہے. تو کرنٹ سچویشن سے نکلنے کے لیے انہیں ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کا ساتھ چاہیے, اور اس پہ وہ کوئی بات نہیں سنتے. تو وہ پھر غصے کا عمران خان نہیں سنتے, پھر وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں یار کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار. کیونکہ وہ تو ون ون سچویشن چاہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی ہو جائے. اچھا ویسے میرا خیال اور ہے, کیونکہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا, میرا خیال ایک اور ہے. مجھے یہ لگتا ہے کسی ٹائم کہ بلاول بھٹو کی پالیسیز اور آصف علی زرداری صاحب کی پالیسیز میں بھی تھوڑا سا فرکشن ہے, تھوڑی سی ہلکی سی. وہ تو چلتے, نئی جنریشن ہے نا, ان کی اپروچ اور ہے, ان کی اپروچ اور ہے. لیکن زرداری صاحب کی اپروچ الٹیمیٹلی پریویل کر جاتی ہے. ہاں ابھی تک تو پریویل کر رہی ہے. ابھی دیکھیں ایک دفعہ سے پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کیمپین انہوں نے نجف اشرف سے شروع کی تھی, وہاں گئے ہیں ریسنٹلی, کوئی دعا شعا کر کے آئے ہوں گے سرکار کے آگے. تو اس کے بعد انہوں نے جناب یہ رحیم یار خان گئے ہیں مختوم احمد محمود کے پاس, اور پھر آگے انہوں نے لاہور میں 2-3 دن, تو کچھ ایک بلڈ اپ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. وہ کیا بلڈ اپ کرتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا آخری ٹاپک ابھی رہتا ہے $600 ملین کا کمرشل لون. مدثر علی رانا نے یہ سٹوری بریک کی سب سے پہلے, اور اس پہ اب حکومت چونکہ $1.3 بلین اپریل کی مڈ میں واپس کر یورو بانڈ کے پرنسپل اور مارک اپ $1 بلین تھا جو آج سے 5 سال پہلے اس کی میچورٹی ڈیٹ آ رہی ہے اپریل میں, تو وہ واپس کرنے ہیں. تو اس کی مارک اپ کے ساتھ 1.3 جو ہے وہ $1 بلین یہ اماؤنٹ بنتی ہے. تو جو آئی ایم ایف کا ہے نا اصل میں فارن ایکسچینج ریزروز کا ٹارگیٹ, اس کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمرشل لونز بھی لیے جائیں, چونکہ حکومت پاکستان. لیکن ایک طرف تو روکا بھی گیا تھا, مانا ایک طرف کہا بھی تھا انہوں نے ہم نہیں لیں گے لون کس طریقے سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے شاید کہا تھا. کمرشل لونز جو ہیں وہ بیسیکلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک $700 ملین کا لون واپس کیا گیا ہے چائنا کا. ہاں جی. اور چائنا کا جو لون واپس کیا گیا ہے یہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے واپس ہوا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں وہ جو اور یو ای کا جو رول اوور تھا وہ بھی 2 مہینے کے لیے ہوا ہے. اور اس پہ انٹرسٹ بھی میرا خیال ہے 6 پوائنٹ سمتھنگ ہے, 6.5 ہے. ہاں جی. اس پہ جو کمرشل لون ابھی 600 ملین ہے, اس پہ 6.3 ہے. مقصد یہ کہ یہ ظاہر ہے وہی قرضے دینے کے لیے اور قرضے لے لیں آپ نے 1.3 وہ بھی واپس کرنا ہے, ادھر ابھی دیا ہے. اچھا چائنا کا جو واپس کیا ہے نا وہ جون تک ایکسپیکٹ یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے گا. چائنا کے اب جو کمرشل بینکس ہیں وہ ہیں چونکہ سارے قومی بینک ہی وہاں پہ, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رول اوور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں واپس کریں, آپ واپس کر دیں تو ہم دوبارہ آپ کو دے دیں گے. ایگریمنٹ یہی ہے کہ وہ دے دیں گے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے لینے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ آگے ہم کچھ اور برج فائنینسنگ بیسیکلی مقصد ہے نا, کر لینا, ادھر سے لو ادھر سے دے دو یار مہربانی کر. اور ویسے بھی کمرشل لونز اس سال میں ہم نے کم لیے ہیں تو ہم ایک میجر لینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑی کامیاب نشانی جو حکومت کے دعوے ہیں کہ معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے, یہ جانا شروع ہو گئی ہے, اس سے شاندار مثال تو اور کوئی ہمیں نہیں ملتی. یا پھر قرضے لینے کے لیے اور قرضے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ویسے ایک بات میں پروگرام کے آخر میں اس پہ ڈیٹیل میں ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات ویسے جو فائنانس منسٹر ہے ان کے لیے کنسرننگ ہونی چاہیے. میں اس کو تھوڑا سا ہنٹ کر دیتا ہوں, پھر اگلے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹارگٹ نہیں کرتا میں, بات سمجھیں. وہ یہ ہے کہ کچھ اکنامک منسٹریز کے لوگوں نے, کچھ منسٹرز نے اکانومی کے اوپر
جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہے اور فیلڈ مارشل ہے ان کو ڈائریکٹ بریفنگز دینی شروع کر دی ہیں. چلیں زبردست. ٹھیک ہے, ویسے اچھی بات ہے, میں اس کا ویسے سپورٹر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے دینی شروع کر دی ہے, انہوں نے لینی شروع کر دی, انہوں نے لینی شروع کر دی ہے اور انہوں نے بریفنگ دینی شروع کر دی ہے. مقصد اس کا سمجھے نا, مختلف پوائنٹ آف ویوز ان کے سامنے جائیں تاکہ وہ ٹھیک بات پہ پہنچے. صحیح بات ہے, ایک ہی یہ زیادہ ہر بہتر ہے. چیز نا سب ٹھیک ہے جناب, سب یہ سب ٹھیک ہے والا جو منتر ہے نا وہ ٹھیک نہیں. ہاں چلے کوشش تو کر رہے ہیں نا محمد اورنگزیب صاحب. آپ میڈیا والے خام خواہ ان کے پیچھے رہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کے ساتھ. چلے وہ تو اظہار کرتے ہیں نا کسی دن. ویسے آپ یہ بھی گیپ جو ہے برج ہونا چاہیے. خیر آپ اجازت لیتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.